تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو سامعین، اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس طرح انسان پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لازم ہے، اس طرح انسان کے لیے عدل کرنا بھی لازم ہے۔ تو اگر اس عدل کو توازن، مساوات اور برابری کے معنی میں لیا جائے تو غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے یہ چل ہی عدل سے رہا ہے۔ تو سامعین، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ تمہاری اس گواہی کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آ جائیں، اگرچہ تمہاری اس گواہی کی زد میں تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تمہاری اپنی جان ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو گرامی قدر، ہمیشہ انصاف کے علم بردار بنو گے تو اس قرآن کی آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اللہ دنیا میں بھی انسان کی مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس پر میں صرف ایک مثال خلافت راشدہ میں سے پیش کرتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ آپ کی ایک زرہ گم ہوئی تھی یا چوری ہو گئی تھی۔ تو مولا کائنات کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ موجود ہے۔ آپ نے اس کو پہچان لیا، اگر چاہتے تو فوری طور پر اس سے چھین بھی سکتے تھے چونکہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے گھر آئے، ایک مقدمہ بنایا، اور اس وقت چیف آف جسٹس جو تھے وہ قاضی شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو مولا کائنات وہ مقدمہ لے کر قاضی کی بارگاہ میں آئے، کہا میری زرہ چوری ہوئی ہے یا گم ہوئی ہے اور فلاں یہودی کے پاس ہے تو مجھے واپس دلا کر دو۔ تو قاضی شریر نے جب دونوں فریقین کو بلایا اور ایک کٹہرے میں کھڑا کیا تو قاضی شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ بتا یہ زرہ تیری ہے؟ تو چونکہ اس کے پاس تھی اس نے کہا جی یہ میری ہے۔ پھر آپ مولا کائنات کے پاس آئے، فرمایا آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، کیا اس پر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہیں، گواہی دیں گے؟ تو فرمایا گواہ لاؤ۔ آپ نے اپنے بیٹے مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور دوسری گواہی کے طور پر اپنے غلام حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، کہا یہ دو گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو گرامی قدر قاضی شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، فرمایا پیارے علی، کون نہیں جانتا حسن مجتبی کو کہ ان کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا، اور آپ کے غلام قمبر کو کون نہیں جانتا جس کی آپ کے پہلو میں تربیت ہوئی ہو، اس کی زبان پر جھوٹ کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی دے تو اس نے اپنے باپ کو سچا ہی ثابت کرنا ہے، کوئی بھی غلام اپنے آقا کے حق میں گواہی دے تو وہ اپنے آقا کو جھوٹا نہیں کہے گا۔ آج کی اس عدالت میں اگر آپ اپنی اس زرہ کو اپنا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہر سے دو گواہ لے کر آؤ۔ گرامی قدر، اب معاملہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس اب باہر سے کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، فرمایا میرے پاس گواہ تو نہیں ہیں۔ تو قاضی شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ اس بندے کو راضی کریں، اس لیے کہ آپ نے بلا وجہ اس کو عدالتوں میں گھسیٹا ہے۔ تو مولا کائنات اس کے قدموں میں بیٹھ گئے، فرمایا میرے دوست مجھے معاف کر دے، تو میرے ساتھ چل، آج میں نے کھجوروں کا حلوہ بنایا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں نوالے ڈالوں گا، لیکن اس بات پر تو مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم وہ ہے یہودی، لیکن میرے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہا ہے
پیارے علی کے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے، پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا، کہتے ہیں پیارے علی میں نے زرا کا مطالبہ بھی ختم کیا، یہ زرا بھی تیری ہے، اور ان سارے گواہوں کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں آج سے یہ بردہ بھی تیرا ہے، مہربانی کریں مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لیں، میں گواہی دیتا ہوں جس محمد کا علی اتنا سچا ہے وہ محمد کتنا سچا ہوگا۔